السلام علیکم ڈیئر کلاس. آج ہم کہانی پڑھیں گے شیر کا گھر. شیر پور کا گاؤں دریا سے ہٹ کر آباد تھا. گاؤں اور دریا کے درمیان سرسبز کھیت اور دریا کے پار ایک جنگل تھا جس میں جنگل کا بادشاہ شیر بھی رہا کرتا تھا. اس کے علاوہ بھی کئی شیر اکثر اپنی اپنی کچھاڑ سے نکلتے اور دریا کے کنارے پر آ کر ٹھہرا کرتے تھے. کچھاڑ سے مراد شیر کا گھر ہے، شیر کی غار جہاں پر شیر رہا کرتے ہیں. اور دریا کے کنارے پر آ کر ٹھہرا کرتے تھے، ٹھہرا شیر کی آواز کو کہتے ہیں. شیروں کی وجہ سے گاؤں کے لوگ دریا عبور کر کے جنگل میں جانے سے گھبراتے تھے. دریا عبور کرنا، کراس کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. دریا پر پل نہ ہونے کی وجہ سے دریا کے پار جنگل میں جانے کا واحد ذریعہ کشتی تھی. شیر پور میں ایک بڑھئی رہتا تھا. بڑھئی کس کو کہتے ہیں؟ جو لکڑی کا کام جانتا ہے، جو اپنے کام میں ماہر مانا جاتا ہے. کام میں ماہر مانا یعنی استاد ماننا، مہارت رکھنا. لوگ اس سے اپنا کام کرواتے تھے. ایک دفعہ لکڑی کا پنجرا بنانے کے لیے بڑھئی کو لکڑی کی ضرورت پڑ گئی. گاؤں میں لکڑی نہ ملنے کی وجہ سے بڑھئی نے لکڑی کے حصول کے لیے جنگل میں جانے کا فیصلہ کیا. لکڑی کے حصول کے لیے، لکڑی حاصل کرنے کے لیے اس نے صبح سویرے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور کشتی کے ذریعے دریا پار کر کے جنگل میں پہنچ گیا. ایک درخت سے اس نے اپنے کام کی لکڑی کاٹی اور وہیں بیٹھ کر پنجرا بنانے لگا. وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک شیر ادھر آ گیا اور بولا، بڑے میاں کیا بناتے ہو؟ حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے بڑھئی نے جواب دیا، جنگل کے بادشاہ کا گھر بنا رہا ہوں. حاضر دماغی سے جواب دینا، فوراً جواب دینا. شیر اپنی تعریف سن کر اتراتے ہوئے بولا، اتراتے ہوئے بولنا خوشی سے بولنا، اس چھوٹے سے پنجرے میں ہم کیسے سما سکتے ہیں؟ کیسے سما سکنا، کیسے اندر آ جانا؟ بڑھئی چالاک تھا. چالاک مین ہوشیار تھا. کہنے لگا، جنگل کے بادشاہ اس میں داخل ہو کر دیکھ لیجئے. شیر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پنجرے میں داخل ہو گیا. آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً ہی جلدی سے. بڑھئی نے فوراً دروازہ بند کر دیا. اب شیر پنجرے میں قید تھا اور باہر نکلنے کے لیے بےتاب. بےتاب سے مراد بے قرار، بے چین. بڑھئی شیر سے خوفزدہ بھی تھا. خوفزدہ سے مراد ڈرا ہوا بھی تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ شیر کو سزا بھی دینا چاہتا تھا. اس نے اپنے بیٹے سے کہا، لوٹے میں پانی کو خوب گرم کر کے لاؤ. لڑکے نے ایسا ہی کیا. جب پانی ابلنے لگا تو بڑھئی نے لوٹا اٹھایا اور شیر پر گرم پانی ڈالنے لگا. جوں جوں ابلتا ہوا پانی پڑتا، شیر تڑپتا حتیٰ کہ اس کے بدن کی کھال تک جل گئی اور شیر ادموا سا ہو گیا. حتیٰ کہ یہاں تک کہ بدن کی کھال مراد جسم ادموا سا ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا. بڑھئی نے شیر کی حالت دیکھ کر پنجرے کا دروازہ کھول دیا. شیر باہر نکلا اور بدحواس ہو کر جنگل کی طرف بھاگ گیا. بدحواس سے مراد ہوش و حواس میں نہ ہونا. بڑھئی نے بلا ٹلنے پر خدا کا شکر ادا کیا
اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جلا بھنا شیر اپنے ساتھ مزید 2 شیر لے کر بڑھئی اور اس کے بیٹے کو سزا دینے کے لیے آ گیا۔ دونوں باپ بیٹا ڈر گئے اور فوراً قریبی درخت پر چڑھ گئے۔ شیر درخت کے نیچے کھڑے ہو کر بڑھئی تک پہنچنے کا کوئی راستہ تلاش کرنے لگا۔ آخر جلا بھنا شیر نیچے کھڑا ہوا اور باقی دونوں شیر اوپر تلے اس کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ اس طرح وہ بڑھئی اور اس کے بیٹے کے قریب وہ دونوں شیر پہنچ گئے۔ جب بڑھئی نے اپنی جان جاتے ہوئے دیکھی تو ایک دم سے چلا کر کہا، لوٹا لاؤ۔ ایک دم سے مراد فوراً، اچانک لوٹے کا نام سنتے ہی سب سے نیچے والا شیر گھبرا کر بھاگا۔ گھبرا کر بھاگا مراد پریشان ہو کر بھاگا۔ اوپر والے دونوں شیر بھی نیچے گر پڑے اور گھبراہٹ میں جلے بھنے شیر کے پیچھے بھاگے، گھبراہٹ میں، پریشانی کے عالم میں، اور پھر کبھی اس طرف آنے کی کوشش نہ کی۔ بڑھئی کی حاضر دماغی نے باپ بیٹے کو جنگل کے بادشاہ کے ہاتھوں مرنے سے بچا لیا۔ نتیجہ یا اخلاقی سبق: حاضر دماغی اور عقل مندی بہترین حکمت عملی ہے۔